मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। इस उम्मत मुसलमान को समझाने के लिए इनको कैसे मुखातब किया जा सकता है, वो बात यूँ है। 1 साल से ऊपर हो चला है। गजा में देखा जाए 1 लाख से ऊपर मर्द और जान बच्चे शहीद हो चुके हैं। लाखों की तादाद में जख्मी और अपाज हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस खुले बेईमाना कत्ले आम के खिलाफ कोई आवाज उठनी चाहिए थी, वो भी न उठ सकी। OIC या मुस्लिम उम्मा के नाम से खुदा जाने कोई तंजीम है या नहीं। अरब ममालिक हों, पाकिस्तान हो या कोई दूसरे मुसलमान मुल्क हों, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अब तक किसी मुसलमान मुल्क को इतनी जुर्रत और दलेरी या तौफीक तक ना मिली कि वो मुसलमानों के मजहबी त्यौहार, ईदैन हों और कोई खुशी के मौके हों, खुशी के त्यौहार हों, उनको ना मनाने का ऐलान कर दे। यूं वो इन बेगुनाह मुसलमान भाइयों, फ़लस्तीन भाइयों को अपने ज़िंदा होने का सबूत फराहम करें। लेकिन क्या किया जाए, इस दौरे हाज़िर में किस्म किस्म की गुलामी और जहालत का तोक गले में पड़ा हो। माशरती अखलाकी कदरें इस कदर गिरी हों और वो दफन हो जाए तो माशरे नबीना और सास ज़ियाँ से आरी हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस किस्म के बेहिस रवैये हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। ये बेहिस रवैये इस वक्त 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के हाँ पाए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सलाम का प्रचार करने वाले और उनके यहाँ पूरी आबोताब के साथ बेहिस रवैये, बेहिसी और जहालत के साथ मिलते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तारीख गवाह है, आज भी गजा में होने वाले जुल्म पर आलम इस्लाम की बेअमल खामोशी, बेहयाई और बेहिसी इस दौर की तस्वीर है जो कभी भूलने पे ना जाएगी। और चंद अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक की बेहिसी के ऊपर हम क्या कह सकते हैं। ये उनके ऊपर अल्लाह ताला की मार है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस किस्म के हालात, इस किस्म की बेहिसी, जब ये कहा जाता है सलाम से पहले दुनिया जहालत में डूबी हुई थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कहा भी जा सकता है, मगर अगर ये सोचा जाए, इस जुमले को अगर यूं कहा जाए, सलाम से पहले अरब जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, तो ये कदर दुरुस्त होगी। अगर ज़ुहूर सलाम के बाद आज की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो साफ दिखाई देता है सदियों से सलाम को मानने वाले सैकड़ों नकाबपोश
اپنے من پسند کھیل میں مگن ہیں۔ ہر قسم کی عقل دشمنی کا جواز اسلامی تواہیل سے گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اور صدیوں پہلے بھی ایسے مکتبہ فکر کی بھی کمی نہیں جو جہالت، عقل اور دشمنی میں اسلام کا دفاع تلاش کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اس دور پر بھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے، اگر اسلام سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے تو اسلام کے بعد بھی ابن رشد، رازی، ابو سینا، برونی المقصودیہ، ابن حشیم، ابن رضوان، ساق موصلی، جابر بن حیام کے بعد گزشتہ 700 سال سے اسلامی مدرسوں، اسلامی یونیورسٹیوں، اسلامی اداروں سے بھی ایک طبیب، ستارہ شناس، ماہر ارضیات، انجینئر، حتیٰ کہ عالمی سطح کا کوئی بھی مکینک پیدا نہ کر سکا۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ دیکھا جائے ظہور اسلام کے بیچ کے چند سو سال چھوڑنے کے بعد مسلمانوں میں جہالت کا یہ دیرینہ سفر جاری و ساری رہا۔ میرے عزیز دوستو، اس کی وجہ 100% یہی ہے، مسلمانوں نے تحقیق یسوع کو گناہ سمجھ لیا۔ پہاڑ کی بلندی، سمندر کی گہرائیوں، آسمانوں کی وسطوں، زلزلوں، طوفانوں اور دیگر فطری طاقتوں کو سمجھنے بوجھنے اور اس سے محفوظ رہنے کے سامان ایجاد کرنے کی بجائے ان سے ڈرنا شروع کر دیا اور مناجات کا آسان طریقہ استعمال شروع کیا اور اللہ کی رضا پر خوش رہنا کیا۔ میرے عزیز دوستو، تدبیر و عمل کی بجائے تقدیر پر قناعت کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کی یہ تریہی سچ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام سے پہلے بھی دنیا کا دور جہالت پر مبنی نہیں تھا۔ حرام مصر کو ہی دیکھ لیں تو آج دنیا کی اس کی انجینئرنگ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج کے دور میں مسلمانوں میں سے کوئی ہیرا نکلا، وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے روپ میں نکلا، مگر اس کو بھی مذہبی انات کی بنا پر ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر انہوں نے اس کو بھی اپنا نہ مانا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس نے مسلمہ کے اوپر علم و اتحاد کے دروازے بند رکھے، اور اس وقت مسلمانوں کی سلطنت 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگر ہم آپ کو کوئی مثال دیں، اگر ہم عثمانی سلطنت کی ہی مثال دیں، اگر وہ اس وقت پرنٹنگ پریس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے تو شاید آج اسلامی دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن کیا کریں، بدقسمتی سمجھیں اس وقت کے علماء کرام کی، جنہوں نے سلطان فاتح کے بیٹے بازید دوم کو مجبور کیا اور فتاویٰ جاری کیے۔ یہ بات 1483 کی ہے، یعنی 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کروائی، اور اس کی وجہ یہ تھی علماء کرام نے چھاپے خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر یہ فتویٰ دیا۔ اس فرنگی ایجاد پر قرآن اور عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو، نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو بانگنے میں، جان بچانے میں دنیا میں کوئی جگہ نہیں مل رہی، مگر اس کے مقابلے میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان بے حس بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے ان تمام مسلمانوں، فلسطینیوں اور جو اب لبنان پر اسرائیل نے جو گھنونے کھیل شروع کیے ہیں، اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے،
اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، علم حاصل کریں گے دنیا میں ترقی پائیں گے، دوسری قوموں پر غلبہ پائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔